رات کو کام سے واپس آتا تو گھر والے میری بیوی کے خلاف میرے کان بھرتے۔ ایک دن میں تنگ آ کر میں نے بیوی سے 4 ماہ کا بچہ چھینا اور اسے میکے چھوڑایا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے گھر میں کوئی پانی تک نہ پوچھتا۔ آخر ایک دن میں اسے واپس لینے چلا گیا۔ جب میں اس کے دروازے پر پہنچا تو آگے دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ آگے میری بیوی۔ میں نے اس 4 ماہ کا بچہ چھین لیا اور اسے میکے چھوڑایا۔ دراصل میں گھر والوں کے روز روز کے تانوں سے تنگ آ چکا تھا۔ تمہاری بیوی کوئی کام نہیں کرتی؟ مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا۔ آخر تم کرتی کیا ہو سارا دن؟ برتن، کپڑے، گھر کی صفائی تو کام والی کر جاتی ہے، لیٹی ہی رہتی ہو۔ اس کے جانے کے بعد آج میری پہلی رات کا آغاز تھا۔ میرے پہلو میں کوئی مجھے اپنی شرارتوں سے ہنسانے والا نہیں تھا۔ ہاں، میرا بیٹا ضرور تھا، جسے میں نے ابھی ابھی فیڈر دے کر سلایا تھا۔ آپ مجھے نہیں، دودھ پلانے سے لے کر بچے کو سلانے تک مجھے کیا کیا کرنا پڑا، میں تفصیل میں جانا چاہتا ہوں۔ میں اٹھا اور کچن میں گیا۔ فیڈر کو صابن سے دھو کر میں نے چولہے پر پانی چڑھایا، فیڈر کو ابالا، پھر دودھ بنانے کے لیے پانی نیم گرم کیا اور اس میں پاؤڈر ڈالا۔ تب کہیں جا کر ایک فیڈر تیار ہوا اور دودھ پلانے کے بعد اسے کندھے سے لگا کر تھپ تھپا رہا تھا کہ دودھ ہضم ہو سکے۔ پھر اس کا پیمپر تبدیل کرنے کے لیے اسے لٹایا تو معلوم ہوا کہ بچے نے پاخانہ کیا ہوا ہے۔ اسے باتھ روم لے جا کر صاف کر کے وہ واپس آیا تو اس نے دودھ کی الٹی کی تھی۔ میں جلدی سے رومال لگانے لگا اور بازو میں جلا کر سلانے لگا۔ دودھ ابلا کہ اسے ٹھنڈا کیا اور فریج میں رکھ دیا۔ وہ ہوتی تو ملک شیک بنا کر میرے ہاتھ میں تھما دیتی، لیکن اب اتنے اور جھمیلا میں کون پڑے۔ ابھی اپنی روٹی پکا کر کھاؤں گا، لیکن آٹا ابھی تو وہ گوندنا پڑے گا۔ شکر ہے سالن تو پکا پڑا ہے، بس کٹوری میں ڈال کر اوون کا بٹن ہی دبانا ہے۔ میں ذرا بیڈ سے بکھرا اٹھا لوں پیمپر اور کھلونے فیڈر کو ان کی مخصوص جگہوں پر رکھا اور روٹی نہیں کھائی۔ صبح آفس جانے کے لیے کپڑے بھی تو استری کرنے ہیں۔ میں لگا کپڑے استری کرنے۔ ابھی شرٹ پریس کی تھی کہ بیٹا رونے لگا۔ اب ان کے بعد میں نے اس کو جھولے میں ڈالا اور مجھے جھولا جلانے اور بھوک سے میرا برا حال تھا۔ اللہ کر کے بچوں کو سلایا اور ایک ریسٹورانٹ پر کال کر کے کھانا ڈیلیور کرنے کا آرڈر کیا۔ آدھے گھنٹے بعد کھانا میرے سامنے تھا۔ میں نے بڑے نوالوں میں کھانا ختم کر دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر بیٹا دوبارہ جاگ اٹھا تو کھانا پڑا رہ جائے گا، پھر دوبارہ گرم کرنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے۔ مشقت بھی مجھے اکتاہٹ لگی۔ گھر کھڑی 11 بجے رہی تھی۔ میں بستر پر ڈھاسا گیا تھا اور ظاہرہ چادری الماری سے نکال دو، میں اوڑھ کر سونا چاہ رہا ہوں، لیکن نہیں، اب خود ہی اٹھ کر لینی پڑے گی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ USB جواب دے گیا اور پنکھا بند ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ گرمی کے سبب میرا بیٹا جاگ جاتا اور چلانے لگتا، میں نے بیڈ سے چھلانگ لگائی اور جھٹ سے دستی پنکھا الماری سے نکال لایا۔ میں اس کو پنکھا سے جھلنے لگا اور ساتھ ساتھ نیند کی شدت سے خود بھی جھولنے لگا۔ 12 بجے بجلی آئی اور میں فوراً ہی سو گیا۔ 2 بجے بیٹے کے رونے کی آواز آئی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ اچانک گہری نیند سے جاگنے پر میرے سر میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ اسے بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں سستی سے اٹھا اور اسے ڈبے کا دودھ بنا کر پلایا۔ 2:30 بجے کے قریب بیٹا سو گیا اور میں بھی اس کے ساتھ سو گیا۔ کب جاگا اور کب روتا رہا مجھے نہیں معلوم، البتہ جب صبح اٹھے آنکھ کھلی تو وہ رو ہی رہا تھا اور اس کے پیمپر سے مواد نکل کر بیڈ شیٹ میں جذب ہو رہا تھا۔ جلدی سے اٹھا، پیمپر تبدیل کیا، دودھ پلایا، بیڈ شیٹ کو دھویا، ایک دھلی ہوئی بیڈ شیٹ بچھائی اور 9:15 ہو چکے تھے۔ ناشتے میں جو بھی دیکھ آتا تھا وہ سارا گھر میں بنا لیتی تھی۔ نہیں، کس پہر بناتی تھی میں نے چائے بنانے کے لیے۔ گھر سے ساس پین میں دودھ ڈھیلا اور سوچنے لگا کون سا وقت تھا جب سائرہ مصروف نہیں ہوتی تھی۔ میری خدمت بھی کوئی کمی نہیں کرتی تھی۔ گھر میں صرف وہی 3 کام تو نہیں تھے جن کے لیے میں نے نوکرانی رکھ دی تھی۔ ایک بچوں کو سنبھالنا کافی تھا، اس کو تھکن سے چور کرنے کے لیے، لیکن مجھے وقت پر کھانا دیتی تھی۔ تھک جاتا تو مجھے دباتی، میں اداس ہوتا تو مجھے ہنساتی اور میری دل جوئی کرتی۔ میں کاروباری معاملات میں کشمکش میں پڑ جاتا
تو وہ میرا حوصلہ بندھاتی۔ میں سوچوں میں گم تھا اور دودھ شلف میں آ چکا تھا۔ میں آہستہ آہستہ شلف پر کپڑے لگانے لگا۔ اور تم کرتی تو کیا سارا دن؟ واہ، تمہارا جسم کیوں درد کرنے لگا؟ کون سا پہاڑ ڈھا لیا تم نے؟ اور وہ پہلو بدل لیتی، شاید میرے طنزیہ جملوں پر آنسو بہاتی ہوگی، پر میں ظالم انسان نے پرواہ نہیں کی۔ کبھی کچھ دیر بعد خود ہی سائڈ بدل کر میرے چہرے پر جھک جاتی اور آئی لو یو تو میں جواباً مسکرا دیتا۔ وہ اصرار کرنے لگتی، نہیں، آئی لو یو ٹو بولے۔ مجھے اس کی شرارتیں یاد آنے لگی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے اور کام پر نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے چھٹی ماری، اور وہ سب اپنے اپنے کمروں میں مشغول تھے، جو ابھی کل ہی مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہاری بیوی کوئی کام نہیں کرتی۔ کسی نے مجھے چائے کا ایک کپ بھی بنا کر دینے کی زحمت نہیں کی۔ میں نے بچے کو گاڑی میں ڈالا اور گاڑی ان رستوں پر دوڑائی جو رستے مجھے ہمیشہ کے لیے سائرہ کی طرف لے گئے تھے اور جوڑنے والے تھے۔ وہاں پہنچ کر میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور ہمیشہ کی طرح بڑا دل کر کے چلی آئی۔ میرے ساتھ شادی شدہ حضرات سے میری ریکویسٹ ہے کہ ٹھیک ہے، سب کا حق آپ پر ہے، سب آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ حق آپ پر آپ کی بیوی کا ہے۔ اس کو ٹائم دیں، اس سے پوچھیں، اس کی دل جوئی کر۔ میں سارا دن بغیر مزدوری کے، بنا لالچ کے آپ کے بچوں کی، آپ کے خاندان کی وہ خدمت کرتی رہتی ہے، اور بدلے میں اسے کیا ملتا ہے یہ سب آپ جانتے ہیں۔